آدم اور حوا علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اے آدم و حوا تم اس جھاڑ کے قریب نہیں آنا، مگر شیطان پھسلا دیا، فاکلا منہا، وہ جھاڑ کا پھل کھا لیے، تو پھر ان کا جو ہے کپڑے اتر گئے، پھر جنت کے زیتون کے پتے بن لیے، تفصیلی واقعہ ہے۔ بہرحال اس کا بہت افسوس ہوا، ندامت ہوئی، پچھتاوا ہوا، اور جو ہے ایک روز 300 سال کے رونے کے بعد حضرت آدم السلام کو خیال آیا کیوں نہ اس کے دربار میں اس نام سے، اس وسیلے سے دعا کریں جس نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو رکھا ہے، یقیناً وہ محبوب ہے وہ، اسی لیے حضرت علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگے، یا اللہ میری جو خطا جو لغزش ہوئی اس نام کے واسطے جو تیرے نام سے جڑا ہوا ہے، یعنی حضرت محمد کے طفیل سے اللہ وسیلے سے میری لغزش کو ختم معاف کر دے۔ تو بولے آدم تم کیسے جانتے ہو؟ بولے میں جب جنت میں تھا تو میں دیکھا کہ عرش کی ساق پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، تو میں یقیناً میں سمجھ گیا، مجھے یقین ہوا کہ یقیناً یہ آپ کے حبیب ہوں گے، لہذا کسی کا نام نہیں ہے مگر ان کا نام ہے، تو اسی لیے میں سوچا کہ وہ نام سے آپ کے دربار میں دعا کروں، التجا کروں۔ بولے ہاں آدم لولا، اگر وہ نہ ہوتے تم نہ ہوتے، ہاں ہاں آدم تم صحیح کہے، وہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے، ان کے وجہ سے ساری کائنات کا وجود ہے۔ ایک دوسری حدیث میں لولا لما خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ پیدا نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے تو یہ افلاق نہ ہوتے، یہ کائنات کا وجود نہیں ہوتا، تو لہذا کائنات کا وجود اور اس کی بقا اور اس کی تسلسل آپ کی رحمت والی رحمت سے باقی ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے اور جس دن آپ کا سایہ اٹھ جائے گا تو قیامت آ جائیں گی۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان میں ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ کیا بات ہے، ان کے متبعین نے ان کے پیچھے نماز پڑھے شب معراج میں، وہ تو چوتھے آسمان پہ ہے، حضرت ادریس اعلیٰ علیین میں ہے، میرا نبی زمین پہ کیوں؟ آپ بھی چاہتے تو اعلیٰ علیین میں آپ مقام اپنا اختیار کر سکتے تھے، مگر آپ نے اپنی رحمت والی جو ہے نبوت کے صدقے میں آپ نے طے کیا کہ مجھے زمین پہ رہنے دو تاکہ میرے زمین پہ میرے وجود کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے میری امت میری قوم محفوظ رہے۔ کیا بات ہے کہ پچھلی قوموں میں رحمت والا نبی کیسا ہے سنو، قوم نوح کو ہلاک کیا گیا نبی کی تکذیب سے، قوم صالح کو ہلاک کیا گیا معجزے کو انکار کرنے کی وجہ سے، قوم شعیب کو ہلاک کیا گیا ناپتولی کمی کی وجہ سے، قوم لوط کو ہلاک کیا گیا جب وہ لوطی فیل کرتے تھے، ہوموسیکس جب پھیل گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، اور حضرت داؤد السلام کی امت کی شکل بگڑ دی، ان کو بندر بنا دیا، کسی کو خضر بنا دیا، پھر کیا بات ہے وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ آج کی اس امت میں نافرمانی بھی ہے، معجزے کا انکار بھی ہے، توہین رسول بھی ہے، لوطی فیل بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ رحمت والے نبی کے وجہ سے آپ کی تشریف آوری، آپ کا جو وجود مبارک ہے رحمت بن کر پر اس امت پر عذاب نہیں آئے گا، آئے گا بھی تو موقتی طور پر، لوکل طور پر۔ پچھلے قوموں کو جب عذاب آیا تو پوری قوم کو صفحے ہستی سے مٹا دیا گیا، مگر اس امت پر ویسا عام عذاب قیامت تک نہیں آئے گا، اور نہ اس امت کی نہ شکل بگڑے گی، نہ بندر بنیں گے، نہ خنزیر بنیں گے، اگرچہ کہ بڑے بڑے کام کریں گے، برے کام کریں گے، توہین رسالت بھی ہوئی، انکار قرآن بھی ہو رہا، ناپتے میں کمی بھی ہو رہی، لوطی فیل بھی ہو رہا، پھر کیا بات ہے؟ رحمت والے نبی کی رحمت عذاب کو روکے ہوئے ہے، یہی ہے رحمت سب عالموں کے لیے۔ میرے آقا کیا انسان کیا جن سب کے لیے رحمت ہے۔ ایک مثال تو دے دیا حضرت آدم کی۔ اب آپ سے نے ایک مرتبہ پوچھا جبرائیل تم کو میری رحمت سے کچھ حصہ ملا؟ تو سرکار بہت کچھ ملا۔ کیا ملا؟ امت کو بتانے کے لیے سوال کیے، سنیے حضرت جبرائیل کے بارے میں۔ جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں جب سے ابلیس کا انجام دیکھا میں متفکر تھا کہ میرا انجام کیسا ہوگا، کہیں نہ کہیں اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائیں گی تو پھر میرا بھی حشر کیا ہوگا، میں متفکر رہتا تھا، مگر جب آپ کی خدمت میں آنے جانے لگا، وہی لانے پر جب معمور ہوا تو میرا قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ کیوں کہ رب تعالیٰ نے میرے لیے میرے بارے میں فرمایا اے فرشتو، آسمان کے فرشتو، لاکھوں کروڑوں فرشتے، کیا تم جانتے ہیں جبرائیل کون ہے؟ مطاع ثم امین، یہ وہ فرشتہ ہے جو اطاعت جس کی اطاعت آسمانوں میں ہوتی ہے
اور وہ وحی کے لانے پر لے جانے پہ بڑا ہی امانت دار ہے. یہ لقب مطاع اور امین کا آپ کے صدقے میں مجھے ملا یا رسول اللہ، ورنہ میں تو اپنے انجام کے بارے میں متفکر تھا. یہ ہے آپ کی رحمت کا حصہ فرشتوں کو. سبحان اللہ. جی جی. اب سنیے، انسانوں میں پہلے میں دیکھتا ہوں ایک ولادت کے موقع پر جس سال رحمت العالمین کی آمد ہوئی تو عربوں کے جتنے عورتیں حاملہ تھے، جہاں جہاں حاملہ تھے، کیا عرب کیا عجم، جتنی عورتیں حاملہ تھی، آپ کی رحمت والی رحمت کے صدقے میں ساری عورتوں کو لڑکے پیدا ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رحمت کا آغاز شروع ہو گیا. رحمت والے، کیونکہ ہر ایک آپ کو بھی پسند، میرے کو پسند، لڑکا ہوا تو لڈو بجتے، نوبت بجتی، جھنڈیاں لگتے، شادی خانے میں عقیقہ ہوتا. لڑکی وہ تو پرانے بتاسے اور اتنے کاٹ پہ نام لکھ دیے، بڑے ہی منہ لٹکا ہے. کیا لڑکی بھی لڑکی؟ ارے سرکار کا سلام آتا جی، لڑکی رحمت ہے. وہ لڑکی جس کو آپ کی رحمت والی آمد سے پہلے لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے. قرآن میں ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ لڑکیوں کو اٹھایا جائے قیامت میں اور پوچھیں گا کس پاداش میں تم کو دفن کیا گیا زندہ، بولے میرا قصور یہ تھا کہ میں لڑکی بن کے پیدا ہوئی تھی. وہ رحمت والے نبی آنے کے بعد فرماتے ہیں اب بچوں کا یہ عالم ہے. ہمارے جہالت کا تذکرہ چھوڑیے، مگر عرب میں آج بچیوں کی پیدائش پر جشن مناتے کیونکہ گورنمنٹ سے وظیفہ ملتا. اور یہاں کے ویسا نہیں، وہاں پر بچی کی شادی آسان ہے، بچوں کی شادی مشکل ہے، کیونکہ بچی کی شادی نہ جوڑا ہے، نہ وہاں گھوڑا ہے، نہ وہاں پر شادی میں کھانا ہے، نہ سانچک ہے، نہ منجے ہے. پورا خرچہ لڑکا اٹھاتا اور بلکہ لڑکی کو، لڑکی کے ماں باپ کو، لڑکی کو مہر نقد دیتا. لڑکی کے ماں باپ کے گھر میں گھر نہیں ہے تو گھر دینا انہیں، اور پورا غلہ 1 مہینے کا پورا بھر دینا. تب لڑکی والے راضی ہوتے، یہ کہتے ہم اپنا لخت جگر تم کو دے رہے ہیں، تم ہم کو دینا. یہ ہے عرب کا معاشرہ. اور آج لڑکی پیدا ہوتی تو عرب میں جشن مناتے کیونکہ ان کے لیے رحمت کا کہ یہ مقام کس نے دیا لڑکی کو. میرے آقا فرماتے ہیں جو 3 لڑکیوں کی تربیت کر کے ان کو شوہروں سے ملا دے، نکاح کر دے، تو وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ ہوں. پھر فرما صاحب اگر کسی کے 2 لڑکیاں ہیں، ہاں ٹھیک ہے، 2 لڑکیاں یا 2 بہن بھی ہے، اگر 2 بہن کی 2 لڑکیوں کی پرورش کر کے ان کو جوڑوں سے ملا دیا، اپنے شوہروں سے ملا دیا، نکاح کر دیا، تو میں اور وہ بھی جنت میں. یعنی 2 اور 3، 2 بہنیں یا 2 بیٹیوں کی پرورش کر کے اگر ان کا نکاح کرا دے نیک لڑکے سے تو سرکار فرماتے ہیں میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہے. اور پھر میرے آقا کی رحمت دیکھیے کہ وہ بیوہ جس کے وجود کو منحوس سمجھتے تھے، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں منحوس سمجھتے، بیوہ کے وجود کو منحوس سمجھتے، بیوہ سے شادی کرنے کو عیب سمجھتے، رسم و بیاہ، شادی بیاہ کے موقع پر بیوہ کا سایہ آنے نہیں دیتے، بیوہ سے پھول نہیں پہناتے، حالانکہ 90 سال کی بیوہ ہے، سب میں بڑی جو ہے محمد جو خاتون بزرگ ہے، بولے بیوہ کو ہٹاؤ، بیوہ کو ہٹاؤ. ارے وہ تو 90 سال جیے، تم اتنا جیتے، تم تو آدھے بیتے گی نہیں، تم سمجھ رہے کہ بیوہ ہے، ان کا شوہر انتقال ہوا ان کی موت سے، تو ان کا قصور کیا ہے اس میں؟ تو بیوہ کو بوجھ سمجھتے تھے اور دوسری شادی کرنے کا حق نہیں تھا، بلکہ شوہر کے ساتھ بیوی کو بھی مرنا پڑتا تھا، جلنا پڑتا تھا. میرے رحمت والے کی رحمت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح بیوہ سے ہوا. آپ نے خالی تھیوری پیش نہ کری. دوسرے بڑے بڑے فلسفر، کمیونزم والے، سوشلزم والے اور دوسرے ازم، خالی ازم تھیوری تھے. میرے آقا پریکٹیکل کر کے بتا دیے کہ بیوہ سے نکاح کر کے بیوہ کے مقام کو اتنا بلند کر دیے کہ سب لوگ بیوہ کے نکاح کو اب پسند کرنے لگے. اور آپ کو معلوم ہے امجد صاحب کہ آپ کے ازواج مطہرات میں 11 میں صرف اور صرف ام المؤمنین سیدہ عائشہ باقرہ تھی، سب کے سب یا تو طلاق شدہ تھے یا تو بیوہ تھے. کیوں کیا؟ حالانکہ حسین کائنات کی بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، حسن یوسفی مہا، دم یوسف وہاں، دم کلمی وہاں، عصا کلمی وہاں، سب کچھ مجموعہ لے کے آئے تھے سب انبیاء، معجزہ بن کے آئے رسول خدا خود معجزہ. تو کیا کمی تھی؟ مگر عورتوں کے مقام کو بلند کرنے کے لیے، بیواؤں کو دوسری شادی کا حق دینے کے لیے میرا نبی 10 شادیوں میں 11 میں 10 کا نکاح بیوہ سے کرتا ہے، متخا سے کرتا ہے، تاکہ آنے والی امت میں بیوہ کو اور متخا کو بوجھ نہ سمجھے اور
ان کو منوس نہ سمجھے اور ان کی شادی کا حق ان کو دیں. یہ رحمت والے نبی ہے لڑکیوں کے لیے، رحمت والے نبی ہے عورتوں کے لیے، رحمت والے نبی ہے کس کے لیے؟ یتیموں کے لیے. پہلے زمانے میں اسلام سے پہلے یتیموں وہاں بینک نہیں تھی، نہ ڈپازٹ سینٹر تھے، تو لوگ اپنے مال بڑوں کے پاس رکھتے تھے، تو یتیموں کا مال بڑے ہونے سے پہلے کھا جاتے تھے. بولے کھا لیے بھائی، تمہارے فرض کر دیے. فرماتے ہیں جو یتیم کی کفالت کرے گا، جو یتیم کی کفالت کرے گا، سرپرستی کرے گا، فرماتے ہیں میں اور یتیم کا کفیل جنت میں ایسا ہے. تو وہ یتیم جو کل تک بوجھ تھا آج رحمت بن گیا. حضور فرماتے ہیں جو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تو جتنے اس کے سر میں بال ہے اتنے نیکیاں اس کو ملیں گے. یہ یتیموں کی سبحان اللہ. یہ پرورش، کیونکہ آپ خود یتیم پیدا ہوئے تھے اسی لیے یتیم کا احساس تھا. تو میرا نبی رحمت والا اسی لیے یتیم ہوا تاکہ یتیموں کا وہ رکھوالا بن جائے، یتیموں کا غمزدہ بن جائے، یتیموں کا مسیحا بن جائے. اسی لیے آپ نے یتیموں کے بارے میں فرمایا جو یتیم کی پرورش کرتا ہے تو میں اور وہ گھر میں ایک ساتھ ہے. یہ یتیموں پہ رحمت ہے. اب سن لیجیے، ہم آخری سیگمنٹ میں شاید جا رہے ہیں. سن لیجیے جانوروں پہ بھی رحم. ایک مثال سن لیجیے. ایک شکاری، یہودی شکاری پکڑ لیا ہرن کو، پکڑ لیا. مشہور واقعہ سنے بھی ہوں گے آپ، سامعین کے لیے بول رہا ہوں. ہرن کو پکڑ لیا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہرن اپنی زبان میں سرکار سے مخاطب ہے. میرے آقا تمام زبانوں کو جانتے ہیں. جب ان کا مقتدی نبی سلیمان چونٹی بھی جانتا ہے، سلیمان السلام چونٹیوں کی زبان جانتے ہیں، تو میرا نبی چونٹیوں کی کیا، چونٹیوں سے چھوٹی مخلوق کی زبان بھی جانتا، کیونکہ وہ رحمت ہے بلکہ چل رہی چمٹی، وہ نبی کی رحمت سے چمٹی چل رہی. تو میرا نبی تمام زبانوں کو جانتا ہے. علم آدم الاسماء کلھا، آدم کو اسما بتائے گئے، میرے آقا کو اسما کی حقیقت اس کا بیان بتلایا گیا. علم القرآن، قرآن جس کا علم ہے تو اس کی علم کی کیا انتہا ہے. اللہ ان کا قرآن ان کا سلیبس، صحابہ ان کے تلامذہ، صفہ ان کا اسکول. یہ میرے رحمت والے نبی کی درسگاہ ہے. تو بتاتے ہیں کہ ہرن اپنی زبان میں سرکار سے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولی کی. سرکار سمجھ گئے. بولے شکاری کو بولے دے کہ بھائی یہ ہرن کو چھوڑ دے، اس کے بچے پہاڑ پہ بھوکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے، یہ اس کو چھوڑ دے، دودھ پلا کے پھر آ جائے گی. تو بولے نئی بات کہہ رہے ہیں کہ شکار پھر دوبارہ آتا، کھٹا ہوا شکار کو چھوڑ دو بول رہے ہیں، آتا شکار. بولے ایک کام کرو، میں ضمانت لیتا ہوں جب تک کہ ہرن نہیں آئے میں تمہارا ساتھ رہتا ہوں. جب تک کہ ہرن نہیں آئے میں ساتھ رہتا ہوں، ضمانت میں دیتا ہوں، تو چھوڑ دو. انہیں حیرت میں پڑ گیا، نیا معاملہ کبھی سنا نہیں. خیر وہ ہرن گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کے سرکار کی خدمت میں آ گئی. سرکار میں آ گئی ہوں. بولے لو، ارے بولے شکار، تو بولے سرکار کے ہاتھ پر بولے ایمان لا لیا، یقیناً آپ سچے نبی ہے. ہاں میں تو ہرن پکڑ لیا، ہرن کیا بولی آپ سمجھ بھی گئے، اور ہرن گئی بھی، بچوں کو لائی بھی، جواب بھی دے دی، سمجھ گئے. آپ تو رحمت والے نبی جانوروں کے لیے بھی ہے. ایک باغ میں ایک اونٹ سرکش ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مالک کو دیکھ کے کاٹنے آ رہا، جو گئے باغ میں مار رہا، کاٹ رہا، سب ڈر رہے اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرکار میرا اونٹ سرکش ہو گیا، بہت باغی ہوگا، کسی کو دیکھے تو حملہ کر دے رہا، آپ چل کے ذرا کرم فرمائیے رحمت. میرا نبی رحمت والا گیا، باغ میں جاتے ہی اونٹ جو دیکھا، تمام کو آپ کی رحمت کا یقین ہے جی. اگر انسان کو نہیں تو کیا کریں گے، 2 پاؤں کا وہ 2 پاؤں کا جانور ہے، یہ رحمت کا انکار کرتا. جانوروں کو آپ کے مقام مرتبے کا علم تھا. اونٹ آ گیا اور آپ کی خدمت سر رکھ دیا. سر رکھ کے بولا سرکار، پوچھے کیا بات ہے بھائی، کیوں سرکش ہو گئے. بولے سرکار یہ مجھے چارہ غذا کم دیتا اور مجھ سے کام زیادہ لیتا، مجھ پر ظلم کرتا، مجھے مارتا بھی، کام زیادہ لیتا. بلائے کیا بھائی آپ اس سے کام زیادہ لیتے کرتے اور اس کو جو ہے کھانا برابر نہیں دیتے، یہ انصاف کے خلاف ہے نا، غلط ہے، جاؤ آئندہ سے جاؤ. پھر وہ اونٹ کو سمجھا بنا کے دے دیے. اونٹ سمجھ گیا، پھر اپنے کام پہ لگ گیا. یہ رحمت والا نبی جانوروں کے لیے بھی، رحمت والا یتیموں کے لیے، رحمت والا بیواؤں کے لیے، رحمت والا فرشتوں کے لیے، رحمت والا یہ انبیاء کے لیے. کس کو کیا نہیں ملا، ہر ایک کو رحمت کا حصہ ملا. ہم خوش نصیب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امت میں آنے کی تمنا کرے، حضرت عیسیٰ تمنا کرے، مگر کہا گیا نہیں موسیٰ تمہاری امت بنی اسرائیل ہے، میرے امت کی، میرے حبیب کی امت آخری امت، میرا حبیب آخری نبی، میری کتاب قرآن آخری کلام، قرآن کے بعد کوئی قرآن نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس امت کے بعد کوئی نبی نہیں. لہٰذا ہم خوش نصیب ہے. دیکھو امجد صاحب، کنگ اور کوئن
ایک پیلس میں لڑکا پیدا ہوا تھا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ پرنس، پرنس پرنس بولتے۔ ہاں، ایسے ہی ہم رحمت والے نبی رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا رحمت العالمین میں، جو سید الانبیاء والمرسلین ہے، جب وہ ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہے تو ان کے صدقے میں ہم بھی تمام امتوں کے سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آئے اللہ۔ تو آخر میں جنت میں سب سے پہلے یہ امت جائے گی، اور اسی امت کی گواہیوں پر دوسرے امت کے فیصلے ہونے والے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ آپ کا منصب ہے، یہ امت کا منصب ہے کہ جی لوگوں کو خیر کی بات بتائیں، برائیوں سے روکیں، کفر و شرک کی مذمت سے روکیں، اور بتائیں توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا ٹوٹ پھوٹنے والی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کو کہتے ہیں ہیئر آفٹر، آخر وہ زندگی دائمی ہے۔ یہ سبق ہم کو سمجھانا ہے، قوم کو یہ میسج دینا ہے کہ میرا آقا سب کے لیے رحمت ہے، یہ کہ منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، باوجود ان کی نافرمانی کے، توہین کے اور ان کی عداوت کے، عذاب آ رہا نہیں آ رہا، یہ خود بھی رحمت ہے، جی یہ خود سبحان بھی رحمت ہے کہ آپ کی رحمت کے صدقے میں تمام کو امان ہے۔ اور آپ تشریف فرما ہے مدینے میں، وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عرش بھی فخر کرتا ہے، آپ جس جگہ آرام فرما رہے ہیں وہ مقام عرش سے بھی اعلیٰ و افضل ہے۔ یہ ہے امتحان کی جھلکیاں، چونکہ وقت کم ہے اسی لیے مختصراً عرض کیا گیا، اما ارسلناک الا رحمت العالمین۔ رحمت اللہ۔ العالمین کا اگر ترجمہ کیا جائے، اس کی تفسیر بیان کیا ہے تو دفتر کے دفتری بسیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف جگہ مختلف آیات میں آپ کی شان شوکت بیان کی، مگر یہ آیت میں جامع آیت ہے، یہ آیت جامع ہے اور کامل ہے، اور اس میں آپ کو انتہائی غایت احترام سے، غایت محبت سے فرمایا رب العالمین نے کہ میرا حبیب رحمت العالمین ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو اور آپ کو آپ کے سلام کی محبت میں جو ہے جینا سیکھے، آپ کی آمین۔ عظمت اور آپ کے مقام مرتبے کو ہم جو ہے سمجھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے خدمے میں ہمارا حشر فرمائے، شفاعت کبریٰ سے نظر کرم سے ہم کو نوازے۔ وصلی اللہ آمین۔ تعالی علی خیر خلقہ بنور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ امجد صاحب اگر کوئی سوال ہے پوچھیے، اور کوئی؟ آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا میں کہ زندہ چیزیں تو ہے اس پہ رحمت سمجھ میں آتی ہے، جو بے جان چیزیں ہیں اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے رحمت ہے؟ آپ دیکھیے، بے جان احد کے پہاڑ پہ آپ تشریف لے گئے، احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد کا پہاڑ جو ہے ایسا جھولنے لگا، تو فرمائے کہ ہم احد سے محبت کرتے ہیں، احد ہم سے محبت کرتا ہے، فرمائے کہ آئے احد رک جا، کیونکہ جانوروں کو نہیں، بے جانوں کو بھی آپ کی رحمت کا صدقہ ملا کہ احد کا پہاڑ آپ کی آمد پر جشن منایا، خوب جھما، تو فرمایا ٹھہر جا احد، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہے۔ جی سبحان اور اللہ۔ ایک یہودی آیا، سرکار آپ نبی ہیں تو بتائیے یہ جھاڑ ہے نا اس کو بلا لیجیے آپ، تو میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ جی تو جھاڑ کو یہاں سے خالی اشارہ کرتے جھاڑ یوں کرا نکل گیا، اور اپنی جڑوں کو لے کے آپ کی خدمت میں ایسا حاضر ہوا جیسا کہ صفحے پہ لکیر پڑتی ہے، ویسا آ کے سجدے میں جھک گیا۔ پھر اس کے بعد حکم دیے، پھر واپس چلے گیا جہاں جم گیا۔ بولے واقعی اللہ کے نبی ہیں، کیا جاندار کیا بے جان، سب پر آپ کی رحمت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں، آپ نے اچھا سوال کیا کہ جھاڑوں کو مت توڑو، وہ پھل والے ہیں، وہ بھی سانس لیتے ہیں۔ کئی غزوات میں آپ صحابہ کو بھیجتے تھے سرایا میں، بولتے کہ دیکھو ہرے بھرے درختوں کو مت توڑو، یہ غذا بھی ہے، یہ ماحول کو آکسیجن فراہم کرتی ہے، ان کو مت توڑو، جھاڑوں کو مت اکھاڑو، بلکہ جھاڑوں کو لگاؤ، کیونکہ جب تم جھاڑ لگاتے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا پھل اور اس کا سایہ لوگوں کے لیے رحمت بنتا ہے، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو احد کا پہاڑ قیامت کے دن معلوم ہے آپ کو، جنت میں کوئی پہاڑ کوئی مخلوقات بے جان جائیں گی سوائے احد کے۔ فرماتے ہیں احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہے؟ یہ تو انسانوں کے لیے حدیث سنیے کہ المرء مع من احب، کہ جو انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا وہ قیامت میں ان کے ساتھ رہیں گا۔ تو احد چونکہ آپ سے محبت کرتا تھا لہذا احد کا پہاڑ بھی جنت میں آپ کے ساتھ رہیں گا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، حنانہ سنیں آپ، ستون حنانہ کے بارے میں سنیں آپ؟
ستون حنانہ جو جنت البقیع میں ہے، معلوم آپ کو؟ نہیں نام یاد سنے کبھی؟ حنانہ یاد کے معنی، حنان کے معنی رونے والا، رونے والا. ہوا یہ کہ جب آپ کے جو ہے خطابت کے لیے جمعہ کے موقع پر جو ممبر ہوتا نا، ممبر ابھی نہیں بنا تھا، تو آپ جو ہے ایک جھاڑ کا اسٹم، جسے کہیں اسٹم تنا، وہ اچھا تنے کے سہارے سے وہ لے کے خطبہ دیتے تھے آپ. وہ ہے حنانہ کا بعد نام پڑا اس کا، وہ تن، وہ اسٹم، ہاں وہ تنے کا نام حنانہ ہے. حنانہ کیوں پڑا نام بتاتا ہوں بعد میں. تو جی چیک لے کے خطبہ فرماتے تھے. جب ممبر بن گیا تو وہ جو ہے وہ اسٹم کو، وہ تنے کو، وہ جھاڑ کے حصے کو بازو رکھ دیے. اب خطبہ ارشاد فرمائے تو مسجد نبوی میں ایک ایسی عورت جس کا بچہ مر جاتا، جیسا انہیں روتی، اسے کہتے ہیں حنین، جیسا انہیں روتی ویسا رونے کی آواز آ رہی. اچھا صحابہ فرمایا کون ہے، یہ کون ہے؟ مگر میرا رحمت والا نبی جانتا تھا، بولے یہ ستون ہے، وہ جو جھاڑ کا جو تنا ہے اپنی جدائی پر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اب آپ کا رحمت والا جسم، نورانی جسم اب مجھ سے الگ ہو گیا، اب اس فراق میں کیسا جیوں یا رسول اللہ. اس غم میں رو رہا، اور رونے کی جو آواز ہے اسے کہتے ہیں حنین، اسی پڑھ کا نام حنانا. اچھا آپ فرمائے صحابہ سے ایک کام کرو، یہ جب تک کہ روتا رہے گا اس وقت روتا رہے گا جب تک کہ یہ میرے قدموں کے نیچے نہ آئے گا. لہذا وہ جھاڑ کو، وہ تنے کو آپ کے ممبر کے قدموں میں رکھ دیے تو رونا بند، رونا بند. یہ ہے بے جان چیزوں کا ادراک، بے جان چیزوں کا معلوم ہے. اور جہاں جہاں سے میرے نبی نبوت کے اعلان سے پہلے گزرتے تھے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. جھاڑوں سے گزرتے، پہاڑوں سے گزرتے آوازیں آتی تھی میرے آقا کو کہ آپ کی رحمت سب کو ہے، انسانوں کو، جنوں کو، جاندار کو، بے جان کو، سب کو آپ کی رحمت کا حصہ مل رہا ہے. اسی لیے سب کی کائنات کی بقا ہے. جس دن یہ ذکر، یہ اللہ اللہ کا کہنا، عبادت جس طریقے پہ آپ عبادت کا حکم دیا ختم ہو جائیں گی تو پھر دنیا کی موت یعنی قیامت آ جائیں گی. اسی لیے آپ رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا بے حد شکریہ مولانا ہم سے گفتگو فرمانے کا. تو ناظرین، یہ تھے مولانا پروفیسر محمد مصطفیٰ شریف صاحب، جو کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے بارے میں خلاصہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے، نہ صرف تمام انسانوں کے بلکہ جنات اور جھاڑ، پہاڑ، پودے، بکریاں، اونٹ، یہ سارے ایگزامپلس انہوں نے دیے، اور یہ بالکل واضح کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مخصوص طبقے کے انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی اللہ کی جانب سے وجود میں آیا ہے ان تمام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور مولانا نے یہ بہت بہترین بات کہی، جو آیت انہوں نے فرمائی کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس. یہ آیت میں مسلمانوں کے لیے، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اسلام سے بہت دور ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے. اگر یہ آیت کو بھی لے کر اگر آپ چلیں گے تو ایک بہترین رول ماڈل مسلم بنیں گے، اور اسلام کی جو بگڑتی ہوئی چھوی ہے اس کو آپ درست کرنے کی کوشش کر سکیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بدبختی کے کلمات کہے جا رہے ہیں اس تعلق سے بھی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.